ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، ایران امریکہ جنگ میں ایک اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے۔ آپ اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا سورسز بھی بڑا مضبوط ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ جس چیز کو لے کر کے ایران پر الزام لگاتا رہا کہ وہ جوہری ہتھیار نہ بنائے اور ہتھیار بنا رہا ہے، اب خود اس جوہری ہتھیار سے ایران پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ جوہری ہتھیار کو لے کر کے دونوں کے درمیان جو کھینچا تانی ہے، اس بات سے تو ہم واقف ہیں، لیکن اس درمیان امریکی کانگریس کی رکن مارجوری ٹیلر گرین نے ایسا دعویٰ کیا ہے کہ جس نے نہ صرف ایران کو بلکہ پوری دنیا کو اس وقت خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف جوہری ہتھیاروں کے استعمال پر بحث ہو رہی ہے۔ تاہم ان کی اس دعوے کی حمایت میں کوئی ثبوت تو سامنے نہیں آئے، لیکن اگر اندرونی بحث ایران پر جوہری حملے کے ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے بڑی تشویشناک بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرین کے اس بیان نے عالمی سطح پر سرخیاں بنائیں۔ نہ ہی امریکی حکومت کی جانب سے ایسا کوئی عوامی دستاویز سامنے آیا جو اس کی تصدیق کر سکے۔ ٹیلر گرین نے اتوار کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کر کے دعویٰ کیا ہے کہ ایران جنگ کے حوالے سے امریکی حکام کی حکمت عملی سے متعلق اجلاسوں میں ایران پر جوہری ہتھیار استعمال کرنے پر بحث کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ قیاس آرائی نہیں کر رہی بلکہ انہیں اس کی معلومات ہیں، باوجود اس کے اسے سچ نہیں مانا جا سکتا کیونکہ ان کے علاوہ کسی نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ٹیلر گرین نے خبردار کیا کہ اگر ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کیے گئے تو اس کا اثر صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا، یہ قدم پوری دنیا کو ایک بڑے تنازع کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ انہوں نے امریکی شہریوں سے بھی جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی مخالفت کرنے اور جنگ روکنے کی اپیل کی۔ اب گرین کے دعوے کو سمجھنے کے لیے امریکی خفیہ ایجنسیوں کے سابقہ جائزوں پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے۔ 2025 کی رپورٹ میں امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی نے کہا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے 2003 میں معطل کیے گئے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو دوبارہ منظوری نہیں دی تھی۔ یہ خود امریکہ کی انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ایران پر امریکہ نے الزام لگا کر اس پر حملہ کیا۔ 2026 کی رپورٹ میں ایران کی بڑھتی ہوئی میزائل صلاحیت اور بین الاقوامی جوہری ذمہ داریوں کو لے کر تشویش ظاہر کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے اپنی اہم جوہری تنصیبات تک رسائی دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہتھیار بنانے کے خدشے کو تقویت ملی تھی، لیکن یقین نہیں تھا امریکہ کو، لیکن اس کے باوجود حملہ کیا۔ مارچ میں امریکی نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر تلسی گیبارڈ نے بھی کہا تھا کہ ایران کا جوہری افزودگی پروگرام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی خفیہ ایجنسیاں اس بات کی نگرانی کر رہی ہیں کہ ایران کی قیادت جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو دوبارہ منظوری دیتی ہے یا نہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب گرین کے اس بیان کے بعد ہلچل مچی ہوئی ہے، پوری دنیا میں سرخیاں ہو رہی کہ کیا واقعی میں امریکہ اس طرح کی تیاری کر رہا ہے، اور تیاری کر رہا ہے تو اس کی کیا تباہیاں ہو سکتی ہے، اس کے بدلے میں ایران کس قدر جو ہے اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو لے کر کے اس وقت بحث چھڑی ہوئی ہے۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ نے پیر کے روز کہا کہ مفاہمت کی یادداشت میں نام نہاد 60 روزہ مہلت کی کوئی شق شامل نہیں ہے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ کشیدگی میں کمی لانے کی کوششوں میں مؤثر کردار ادا کرنے والے قطر کے ساتھ رابطے جاری ہیں، یعنی مذاکرات کرنے کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ عمان کے ساتھ مذاکرات میں جاری ہیں، تاہم متعدد فریقوں کی شمولیت اور بعض ممالک کی جانب سے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کے باعث یہ عمل طویل ہو گیا ہے۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ مفاہمت کی یادداشت کے متن میں 60 روزہ مہلت کے عنوان سے کوئی شق موجود نہیں ہے۔ ایران کبھی بھی دباؤ، دھمکی یا مقررہ مدت کی بنیاد پر اپنی پالیسیاں طے نہیں کرتا، بلکہ تمام فیصلے صرف قومی مفادات اور قومی سلامتی کے جائزے کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مفاہمت کی یادداشت میں دراصل 60 دن کی مدت صرف 2 معاملات پر مذاکرات کے لیے مقرر کی گئی تھی، جن میں پابندیاں اٹھانے اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق امور شامل تھے۔ اگر اس مدت کے دوران کوئی نتیجہ حاصل نہ ہوتا تو اسے مزید بڑھایا بھی جا سکتا تھا۔ ناظرین گرامی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور امریکی مذاکرات کار جیرڈ کشنر نے اتوار کو مصر میں حماس کے سربراہ خلیل الحیہ سے ملاقات کی۔ ملاقات 2 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ مصر، قطر اور ترکی کے حکام نے بھی شرکت کی۔ کشنر کی ملاقات ٹرمپ کے 15 نکاتی غازہ روڈ میپ کو آگے بڑھانے کی ٹرمپ کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس منصوبے میں حماس سے اپنے ہتھیاروں کو حوالے کرنے، غازہ سے اسرائیلی افواج کے انخلاء اور علاقے کی تعمیری نو کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ حماس نے اس منصوبے پر اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے، تاہم اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو ظالم نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس مکمل طور پر غیر مسلح ہونے تک اسرائیلی فوج غازہ سے نہیں نکلے گی۔ اجلاس میں حماس نے کہا کہ اس منصوبے کو عملی جابہ پہنانے سے پہلے اسرائیل کو غازہ میں حملے روکنے ہوں گے۔ اس کے افواج کو نام نہاد یلو لائن کی طرف پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس کے بعد 14 روزہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں، جس میں پلان پر عمل درآمد کے لیے ٹائم لائن طے کی جائے گی۔ دوسری جانب اسرائیل حماس کی مکمل تخفیف اسلحہ کو اپنی ہی شرط قرار دیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے دوسری جانب امریکہ اپنے داماد کے ذریعے سے یہ جو امن مذاکرات چل رہے ہیں اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویٹیکن سٹی پوپ لیو 14 نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیلی ظلم و تشدد کے خاتمے کی اپیل کی ہے۔ ویٹیکن کے سرکاری نشریاتی ادارے ویٹیکن نیوز کی ویب سائٹ کے مطابق ویٹیکن سٹی کے سربراہ پوپ نے اتوار کی دعا کے بعد کیے گئے خطاب میں مقبوضہ مغربی کنارے کی فلسطینیوں پر جاری ظالم صہیونی درندوں کی تشدد پر بات کی اور بار بار ہونے والے پرتشدد واقعات کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے بھی 2 ریاست حل اور پائیدار امن کے حصول کی جانب پیش رفت کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ نے 12 اگست کو جاری کردہ بیان میں مغربی کنارے میں فلسطینی اراضی پر قبضہ کرنے والے اسرائیلی ظالم صہیونی درندوں کے تشدد کے غیر معمولی سطح تک پہنچنے کی طرف توجہ مبذول کروائی تھی۔ تو ناظرین گرامی، کم سے کم پوپ تو بول رہے ہیں، مسلم ممالک جو ہے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک پوپ مغربی کنارے میں فلسطین میں غازہ پٹی میں ہونے والے ظلم و زیادتی کو لے کر کے بات کر رہے ہیں۔ اسپین کے شمالی افریقی علاقے سیوٹا میں حال ہی میں داخل ہونے والے مراکش کے سینکڑوں تارکین وطن نے شہر کے ایک مقبول ساحل پر مظاہرہ کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ انہیں مراکش واپس بھیجنے کی جگہ اسپین میں ہی پناہ دی جائے۔ 16 اگست کو مظاہرہ کرنے والے یہ لوگ 5000 سے 8000 تارکین وطن میں شامل ہیں، جو 2 ہفتے قبل سرحد پار کر کے سیوٹا پہنچے تھے اور اب بھی سیوٹا میں ہی رکے ہوئے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 2 ہفتے قبل اس وقت ہنگامی حالت دیکھنے کو ملی، بلکہ پوری دنیا کی نظر اس جانب ہوئی اور عالمی سطح کا میڈیا 48 گھنٹے تک اس مناظر کو بار بار جو دکھاتا رہا، اس میں تقریباً 80,000 کی آبادی والے اس چھوٹے سے علاقے سیوٹا میں 72,000 سے زیادہ لوگ اپنا ملک چھوڑ کر پہنچ گئے تھے۔ یعنی اس ملک کی آبادی کے قریب تارکین وطن اس میں پہنچ چکے تھے۔ حالانکہ چند ہی روز بعد بیشتر تارکین وطن اپنے مرضی سے واپس مراکش لوٹ گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب بھی کئی تارکین وطن سیوٹا میں موجود ہیں۔ شہر کے وسائل پر دباؤ بڑھنے کے باعث بیشتر تارکین وطن یلترامپولن ساحل یا شہر کے مضافاتی علاقوں میں بہت ہی خراب حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ناظرین، سعودی وزارت حج و عمرہ نے نئے حج سیزن 2027 سے قبل دنیا بھر کے 75 سے زائد ملکوں میں حج امور کے دفاتر کے ساتھ تیاریوں کے حوالے سے اجلاسوں کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ اجلاس ابتدائی ہم آہنگی
اور تیاری کو بہتر بنانے اور عازمین حج کے سفر کو آسان بنانے کے لیے ابتدائی منصوبہ بندی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ان اجلاسوں میں نئے حج سیزن کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کے علاوہ حج امور کے دفاتر کے آپریشنل پلان کا جائزہ لیا گیا۔ ان میں حج آپریشن سے متعلق اہم ہدایات اور ریگولیشنز شامل ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ابھی اس کی تفصیلات منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ ادھر ہندوستان نے سمندری علاقے خصوصاً بحر ہند میں نگرانی کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے بحریہ کے لیے 1943 کروڑ روپے کی لاگت سے یعنی 1943 کروڑ روپے کی لاگت سے امریکی کمپنی سے 2.5 سال کے لیے 2 جدید ترین ڈرون سسٹمز لیز یعنی پٹے پر لینے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ خریدا نہیں ہے بلکہ صرف لیز پر لیا ہے اور صرف 2 ڈرونز ہے۔ اس کی قیمت کتنی ہے؟ 1943۔ وزارت دفاع نے پیر کے روز بتایا کہ اس نے بحریہ کے لیے 30 مہینوں کی مدت کے لیے 2 MQ-9BC گارڈین ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ اینڈ یورینس ریموٹلی پائلٹڈ ایئر کرافٹ سسٹمز کو پٹے پر لینے کے لیے جنرل ایٹامکس ایروناٹیکل سسٹمز کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس کے لیے دونوں کے درمیان تقریباً 1943 کروڑ روپے کا معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے پر آج یہاں وزارت دفاع میں محکمہ دفاع کے ایڈیشنل سیکریٹری و ڈائریکٹر جنرل ایکزوریشن یہ امبراسو کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ جدید سسٹم، جدید ترین سینسس اور جدید پیلوڈ سے لیس MQ-9BC گارڈین بحریہ کی سمندری علاقے میں نگرانی کی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کرے گا۔ ناظرین گرامی، یہ اسی طرز کے ڈرون ہیں جس ڈرون کو بار بار جو ہے کبھی حماس نے مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا تو کبھی جو ہے ایران میں تو اس کے بہت ہی زیادہ اس کی درگت کر دی گئی تھی، اور اس طرح کے MQ-90 ڈرونز کو تو حد سے زیادہ دفاعی سسٹم نے ایران کے مار گرانے کی دعوے کیا، اور ہم نے کئی مرتبہ اس کی خبریں بھی دکھائی تھی۔ یہ اسی طرز کے ڈرونز ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم قیامت کے قریب بڑھتے جا رہے ہیں۔ ساری کائنات اور بالخصوص زمین کے موسم کی تبدیلی اور اس کے اندر آنے والی مختلف قسم کی تبدیلیاں اس وقت اسی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اس وقت زمین غیر معمولی گرم دور میں داخل ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں نے کچھ خبردار کیے جانے والے رپورٹس کو سامنے لائے ہیں۔ ٹراپیکل پیسیفک سمندر میں بننے والے ایل نینو کے اثرات انسانی تاریخ میں انتہائی شدید ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ رواں سال نومبر سے دسمبر کے دوران اپنے عروج کی سطح پر پہنچ سکتا ہے اور دنیا بھر کے درجہ حرارت کو غیر معمولی اور ریکارڈ سطح تک لے جایا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق خط استوا کے قریب بحر الکاہل کے سطح سمندر کا درجہ حرارت پہلے ہی سپرائل نینو کی سطح تک پہنچ چکا ہے۔ تاہم ماہرین کے لیے اس سے بھی زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں سمندر کی گہرائی میں ذخیرہ شدہ بڑی مقدار میں حرارت سطح پر آنے کا امکان ہے، یعنی زمین مکمل طور پر گرم آپ کو نظر آنے لگے گی۔ موجودہ اندازوں کے مطابق بحر الکاہل کی گہرائی میں موجود حرارت 1982، 83 بلکہ 1997، 98 بلکہ 2015 اور 16 میں آنے والے شدید ایل نینو کے مقابلے میں بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ معروف ماحولیاتی تجزیہ کار کولن میکارتھی نے قومی میڈیا کو بتایا کہ سمندر کے گرم ہونے کی رفتار، متوقع شدت اور سمندر میں ذخیرہ شدہ حرارت کی مقدار سمیت کئی پہلوؤں سے اس بار پرانے ریکارڈ ٹوٹنے کا امکان ہے۔ وسطی اور مشرقی بحر الکاہل میں غیر معمولی درجہ حرارت بڑھنے سے دنیا بھر کے موسمی نظام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ماہرین کی تشویش ہے کہ اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر بارش، خشک سالی، طوفانوں اور شدید گرمی کی لہروں کے معمول میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اندازہ ہے کہ رواں سال کی دوسری شش ماہی میں ایل نینو مزید طاقتور ہوگا اور نومبر سے دسمبر تک اپنی شدت کی بلند ترین سطح تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ماضی میں ریکارڈ کیے گئے شدید ترین ایل نینو کے ریکارڈ بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلی اگر اس طاقتور ایل نینو کے ساتھ مل جاتی ہے تو 2027 کے آغاز تک زمین کا اوسط درجہ حرارت صنعتی انقلاب سے پہلے کے مقابلے میں
تقریباً 2 ڈگری سیلسیس زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو محققین کے مطابق زمین ایسے غیر معمولی گرم دور میں داخل ہو سکتی ہے جس کی مثال گزشتہ لاکھوں سالوں میں نہیں ملتی۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 12 سے 18 ماہ کے دوران دنیا کے مختلف حصوں میں شدید موسمی آفات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔